بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ نَامَ عَلَى دَابَّةٍ عُرْيَانَةٍ حَالَةَ الصُّعُودِ أَوْ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ لَا يَنْتَقِدُ وُضُوءُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَالَةَ الْحُبُوطِ يَنْتَقِدُ وَلَوْ كَانَ رَاكِبًا فِي الْأَكَافِ أَوْ فِي السَّرْجِ فِي الْآكَافِ أَوْ فِي السَّرْجِ لَا يَنْتَقِدُ وُضُوءُهُ فِي الْحَالَيْنِ. چلو مسئلہ جی دھیان کر، یہ نیند ناقض وضو ہے، نیند اس کی تفصیل چل رہی ہے. کس کی؟ نیند ناقض وضو ہے، اس کی تفصیل چل رہی ہے. مسئلہ اگر سو گیا مولوی رانجھا سواری اوپر بیٹھے ہوئے دراں حال ہے کہ سواری ننگی ہے، ان دی کانڈ تے کو پلانا شلانا کوئی نہیں، نظر کی جائے گی. اگر ہے نیند رانجھے کی سواری پر نیچے اترنے، صعود اوپر چڑھنے کی حالت میں سواری اوپر چڑھ رہی ہے، یا استوا کی حالت میں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا رانجھے کا، اس لیے کہ مقد جو ہے وہ مضبوط ہے. اس لیے سواری اتنے چڑھ دی ہے تاکہ بندہ منو باغاں پکڑ کے تو مضبوط بیٹھا ہے، تو شرافت ٹکی ہوندی کنڈ اتنے جی، تو جس لیے برابر چل رہی ہے تو پھر بھی شرافت اتنے ٹکی ہے. کل سمجھی؟ لہذا چونکہ شرمگاہ اٹھی نہیں، خروج ری دا احتمال کوئی نہیں. کل سمجھیا؟ اور اگر ہے یہ کام سونے والا، حالت حبوط میں سواری نیچے اتر رہی ہے اور وہ سو گیا ہے، تو ینتقد وضو ٹوٹ جائے گا باوجہ عدم تمکن مقد کے. جب سواری نیچے اترے گی تو یہ بھی آگے کی طرف ہوگا، ظاہر ہے، تو جل آگاں آیا تو شرافت اٹھ گئی جی، تو ہوا نکل گئی جی. کل سمجھی؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے متن کا، یہ پچھلی بات کی تائید کرنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ تائید کرتا ہے وضو کے ٹوٹنے کا اس صورت میں کہ جب اس نے اپنا پیٹ اپنی رانوں پہ رکھا ہوا ہے، جیسا ہم نے اختیار کیا اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول سے فی ما تقدم آنفا. وہ پیچھے کی جزی آئی تھی نا کہ اس طرح بیٹھے ہوئے دو زانو ایڑیوں پر پیٹ اپنے سرین کو رکھے لیا تین کو، اور پھر آگے جھک کر پیٹ رانوں پر رکھے، تو حالانکہ اس طرح شرمگاہ اٹھ جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک جزی تھی نا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو مختار کیا قول تھا امام ابو یوسف کہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو متن کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ جب پیٹ رکھ کر بندہ سو جائے تو، کیونکہ مقصد تو شرمگاہ کا اٹھنا ہے، تو وہ جب پیٹ رکھا ہے تو یہ وہی حالت بن گئی ہے نا جو سواری پر بیٹھا ہے تو آگے جھکا ہے، یہ وہی حالت ہے نا. کل سمجھیا؟ اور اگر رانجھا سوار ہے آکاف میں، آکاف اٹھاں دے پلانے اور سائڈاں دے سیٹاں بنیاں ہوندیاں نے ڈٹھے، یا زین پر ایڑی کوڑے دی کاٹھی تے ہوندی ہے جی، سمجھائیے، وہ اگوں بھی اٹھی ہوندی تے پیچھوں بھی اٹھی، بندہ وچ قابو ہوندا ہے جی. تو اگر بیٹھا ہے وہ پالان میں یا زین میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا دونوں حالتوں میں، نہ اترنے کی حالت میں، نہ چڑھنے کی حالت میں، نہ استوا کی حالت میں. کیونکہ پالانے میں جب بندہ بیٹھا ہو یا کاٹھی پر تو پھر جب آگے سواری جھکتی ہے نا تو چونکہ آگے وہ لکڑی ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے، جو نیچے نہیں ہونے دے رہی. بات سمجھیا؟ اس لیے مقد اٹھے گی نہیں. اس لیے یعنی اس میں فلسفہ جو ہے وہ شرمگاہ کا اٹھنا ہے، اٹھ گئی ہے تو وضو، اگر نہیں اٹھی ہے تو وضو نہیں ٹوٹا ہے. انہی مسائل پر باقی مسائل بھی جو ہیں وہ قیاس کیے جا سکتے ہیں جی. چلو جی، اور اگر سو گیا ننگی سواری پر تو نظر کی جائے گی. اگر ہے نوم اس کی سواری پر صعود کی حالت میں
یا استوا کی حالت میں نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. جی دلیل آدی کوئی سمجھ آدی کو نہیں آدی ہیں. اچھا لتمکن مقعدتی اور اگر ہے نیند اور اگر ہے نیچے اترنے کی حالت میں نیچے اترنے کی حالت میں تو ٹوٹ جائے گا وضو تو ٹوٹ جائے گا وضو کیونکہ اس میں تمکن نہیں پایا گیا. اور اگر ہے سوار اور اگر ہے سوار پالان میں پالان میں یا زین میں یا سریر میں نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. دونوں حالتوں میں دونوں حالتوں میں. جی. اور اگر سو گیا ننگی سواری پر نظر کی جائے گی کہ اگر ہے نیند اس کی سواری پر چلنے کی حالت میں یا استوا کی حالت میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. اور اگر ہے سواری نیچے اترنے کی حالت میں تو ٹوٹ جائے گا. اور اگر سواری نہیں ہے اگر ہے وہ نیند یار کے اور اگر ہے نیند سواری دا نہیں وضو ٹوٹتا ان دا وضو پکا ہے. جی. اور اگر ہے نیند نیچے اترنے کی حالت میں تو ٹوٹ جائے گا وضو. اور اگر ہے سوار پلان میں یا زین میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. ہاں جی. دونوں حالتوں میں. چلو جی. اور اگر ہو ننگی سواری پر اور اگر سوار ہو گیا ننگی سواری پر. اچھا ایک تے وے اسی طرح جڑا دو کوہانا والا میری گل سن یار دو کوہانا والا اٹھ ویکھی کو نہیں ویکھیا ایک کل ڈٹھے ہے نا ہے تو چڑیا گھر بھی ہے عرب تو بے شمار ہے نا. دو کوہانا والا اٹھے اندر بندہ وچکار بہندا ہے تے وچکار بہت تے پیچھا بھی ٹیک کے تے اگے بھی سینے نال بھی ٹیک کے اتنے سعود دی حالت میں چونکہ وہ اگلا ہے نا بندہ بالکل وچکار فٹ ہو جاتا ہے وہ چکنے کو مانے میں سمجھائیے تو لہذا وہ پلانے والی صورت ہے جی وہ جڑا دو کوہانا والا ہے جی. مفتی اٹھ. اور اگر سو گیا ننگی سواری پر تو نظر کی جائے گی اگر ہے سعود کی حالت میں یا استوا کی اگر ہے نیند اس کے یار اگر ہے نیند اس کی سعود کی حالت میں یا استوا کی حالت میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. اور اگر ہے نیند اس کی نیچے اترنے کی حالت میں تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا. اور اگر ہے سوار پلان میں یا زین میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا دونوں حالتوں میں. چل بھائی وَكَذَا الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ وَإِنْ قَلَّ وَكَذَا السُّكْرُ. بس. اور نواقض میں سے اغماء تے جنون کون اغماء و جنون تے سکر یہ بھی ناقض وضو ہیں. بندے نے وضو کیا ہوا ہے اس کو اغماء ہو گیا ہے. اغماء بے ہوشی وگواری تفصیل. جنون عقل کا زائل ہو جانا کچھ دیر کے لیے. سکر نشے کی حالت میں. بات سمجھیے تو اگر وضو کے بعد اس کو بے ہوشی ہو گئی یا عقل کچھ دیر کے لیے جواب دے گئی یا وہ نشے کی وجہ سے نشہ آ گیا اس کو تو تینوں صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے. یہ باقی تفسیر آگے آ رہی ہے. بات سمجھیے یہ تک بڑا اہم مسئلہ ہے سمجھنے والا. اور اسی طرح اغماء اور جنون ہر ایک ان دونوں میں سے ناقض للوضو ہے اگرچہ تھوڑا سا ہو. یعنی اغماء
بالکل لازیدہ ہوئے، جنون ایک لازیدہ ہوئے تو کی ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نیند سے فوق ہیں، سمجھے؟ نیند سے اوپر ہے، یہ نیند سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ دلیل سن۔ اس لیے کہ نائم جب جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے، اذا نبہا انتبہ، کل سمجھیا؟ برخلاف ان دونوں کے، اغما اور جنون کے، جب تک وہ تکلیف ختم نہیں ہوگی بندے کو ہوش نہیں آئے گی۔ کیا آ جائے گی؟ تو لہذا یہ نوم سے، اس لیے جب نوم سے وضو ٹوٹتا ہے تو ان سے بھی ختم ہوگی گل۔ اغما جنون تے نا بھی عقل جواب دے گئی۔ اغما کیا ہوتا ہے؟ اغما دھیان کریں، اغما قال الاکمل، اکمل نے کہا ہے یہ مرض ہے جو قوا کو کمزور کر دیتی ہے اور عقل کو زائل نہیں کرتی، جو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب اس کا کہ امتلاء بطون الدماغ من بلغم غلیظ، دماغ کا جو اندر ہے، جو نالیاں ہیں، جو وہ سارا وہ ہیڈ آفس ہے، اور اس کمپیوٹر کی ساری تارہ نے، وہ گاڑی قسم کی بلغم سے وہ اندر اس کا بھر جاتا ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بات سمجھیے؟ لیکن عقل اس سے زائل نہیں ہوتی، عقل بالکل سلامت ہے، عقل سلامت ہے، بٹن دبانے پہ اگم کو کم ٹردا نہیں پیا۔ انتہا۔ یہ تو علامہ اکمل نے کہا ہے، حکیم اکمل خان نہیں۔ وفی طب کے اندر یہ ہے کہ اغما کیا ہے؟ قوا کا تعطل، یہ جو قوا ہیں یہ کچھ دیر کے لیے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ واجتماع الروح، یہ اندر ہوا کا جمع ہونا جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اغما ایک قسم کی مرض ہے اور نہیں ہے مثل جنون کے عقل کے ازالے میں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر اغما تو طاری ہوتا ہے، جنون طاری نہیں ہوا جی۔ گل سمجھیے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آپ نے نماز کی تیاری فرمائی تو 3 مرتبہ ایسا ہو گیا جی، حدیث پاک ہے جی، کیا سمجھیے کہ آپ پر بیہوشی طاری ہوگی، وہ اغما ہے جی، بیہوشی طاری ہوگی جی۔ یہ جڑا بندہ بیہوش ہوندا ہے یہ اغما ہے، تو یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے جی، سمجھائیے؟ تو اغما انبیاء پر طاری ہوتا ہے لیکن جنون طاری نہیں ہوتا جی، گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے۔ چلو جی، اور اسی طرح نشہ بھی ناقض ہے، اس سکر کی شے وہ ہوا سرور، یہ ایک چس ہے جو غالب آ جاتی ہے عقل پر، روک دیتی ہے عقل کو اپنے موجب کے مطابق عمل کرنے سے۔ عقل جس طرح عمل کرنا چاہتی ہے اس عقل کو یہ سرور غالب آ کر منع کر دیتا ہے، کل سمجھیا؟ ول اولا یہ ہے کہ یہ ایک حالت ہے جو پیش آتی ہے انسان کو کس سے؟ من امتلاء دماغ ہی بالابخرۃ المتصاعدۃ الیہ، کہ یہ بخارات اٹھتے ہیں، دماغ ان سے بھر جاتا ہے تو پھر دماغ جو ہے نا وہ ان سے معطل، اس کی عقل جو ہے نا ان سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ وہ حسن اور قبو کے درمیان امتیاز کرنا چھوڑ دیتی ہے، سمجھ آئیے؟ حسن اور چھوڑ دیتی ہے، یہ ہے وہ سکر۔ پلے پئی ہے تو نشے بچے بھی ہوتا نا، کو نہیں پتہ لگتا نا کہ ہو گیا، چل 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 چل۔ اور اسی طرح ماں اور جنون ہر ایک ان دونوں میں سے ناقص للوضو ہے اگرچہ تھوڑا سا ہو، اور اسی طرح نشہ بھی ناقص للوضو ہے۔ شاباش بھائی۔ اور اسی طرح اغما اور جنون ہر ایک ان دونوں میں سے ناقض وضو ہے اور اگرچہ تھوڑا سا ہو ان دونوں میں سے، اور اسی طرح نشے کی حالت، یہ پیانا یار، اور اسی طرح نشہ بھی ناقض وضو ہے۔ وحد الشکر اللہ یعرف الرجل من المرأة،
والصحيح والصحيح في حده في النقد ما قال في المحيط أنه إذا دخل في مشيه تلقاني بكسر الميم لکھے مشيته تحرك فهو سكران سکران فهو سكران سکران نہیں ہوندا سکران فالان اچھا جی حد سکر کیا ہے کہ وہ کس حد تک پہنچ جائے تو بندہ کہے کہ یہ اس کو نشہ آ گیا ہے اس کو نشہ آ گیا ہے اصل میں اس میں اختلاف ہے ایک ہے نشے کی وہ حد کہ جس حد پر بندہ پکڑا جائے تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں حد لگائی جاتی ہے اور ایک ہے نشے کی وہ حد کہ اس حد تک پہنچ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے بات سمجھے نشے کی ایک ہے نشے حد میں اختلاف ہے نشے کی ایک حد وہ ہے کہ جس میں ایک حد وہ ہے جس حد پر جس پہنچے حد پر پہنچے اور پکڑا جائے اور پکڑا جائے تو اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں اور نشے کی ایک حد وہ ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے اب دھیان کر نشے کی حد یعنی علامت اس کی یہ ہے کہ نہ پہچانے نشے والا رجل کو مرأت سے انہوں اے نہ پتہ لگے بھی کیے عورت یا مرد یہ نہیں پہچان نہ رہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا شارح فرماتے ہیں یہ حد ہے اس کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایجاب حد میں نہ کہ نقض وضو میں نقض وضو اس سے پہلے ہی ہو گیا ہے کل سمجھیے تو یہ جو ہے نا کہ یہ حد کہاں پہنچ جائے وہ یہ پہچان نہ رہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد کی یہ حد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حد کی حد ہے وہ حد شرعی حد لگانی حد کی یہ حد ہے کل سمجھیا کہ اس حد تک نشہ ہو جائے تو اس کو اس پر حد جاری کی جاتی ہے نقض وضو اس سے پہلے ہی ہو گیا بس صحیح ہو اور صحیح نشے کی حد میں نقض میں وہ ہے جو فرمایا ہے محیط میں کہ جب داخل ہو جائے اس کے چلنے میں تحرک یعنی غیر اختیاری ٹردا ہے نا تو ملوم ہوندا بھی کچھ پیتیس اے چولے کھاندا جی سمجھو دی پی جب اس حد تک پہنچ جائے تو فا ہوا سکران بالاتفاق پس یہ نشے والا ہے بالاتفاق حکم کیا جائے گا اس کے وضو کے ٹوٹنے کا خیر سمجھیا کیونکہ جب اس حد تک پہنچ گئے تو زوال مسکا پایا گیا اس کے ساتھ انہوں نے کوئی پتہ نہیں بھی باہر نکل دی پی کہ کوئی نہیں چیز گل سمجھی گل ختم ہو گیا جی اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ جب اس کے چلنے میں سمجھے نا جی سجے کھبے چولے پہ کھاندا ہے جی اے مطلب محض اختیار کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کو یہاں احتیاطاً حد کے گرانے کے لیے کہ آپ نے جو ہے نا اس تعریف کو یہاں ہونا کا وہاں کتنے بے حد جاری کرنے میں اتنا آپ نے کہا کہ مرد عورت سے پہچان نہ سکے بے یہ چونکہ احتیاط ہے حد جہاں تک ہو سکے حدوں کو گراؤ جاری نہ کرو آپ نے یہ قول کیا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ فرق نہ پڑے تو تب اس پر حد لگائی جائے گی گل سمجھیے وَقَضَا عِنْدَهُمَا هُنَاكَ حَدُّهُ اور اسی طرح صحیحین کے نزدیک وہاں حد اس کی یہ ہے ایک کوڑے لگانے کی یہ ان یحظ یا فی کلام ہی کہ اس کی کلام وہ کلام میں ہذیان کرے ہذیان کیا ہوا الاختلاط فی الکلام کل سمجھیا کہ اس کی کلام کے اندر کیا ہو جائے پتہ نہ چلے جی یا بھی مارنی شروع کر دے دی وَلِلْإِحْتِيَاطِ هُنَا فِي النَّقْضِ اختیار كُلُّهُمْ ادنا درجاتی ہی وہ اختیار شافی ہونا کا ایدن گل سمجھیا اب دیکھ
ایک ہے کہ وہ مرد عورت کو نہیں پہچانتا، یہ بہت آگے قسم کا نشہ ہے، اتنا مطلب وہ سمجھ کو نہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس کے کلام کے اندر اختلاط پیدا ہوا ہے لیکن ابھی مرد عورت کو پہچانتا ہے، سمجھ آئیے؟ تائیں تے بغیرت نشے دی حالت وچ کڑیاں نو پھڑدے نے جی، کئی باری یہ نشئی جڑے نے اپنی ماں نو جپا مار لیندے نے، بہن نو جپا مار لیندے نے، تاخر انہوں پتہ ہے نا بھی یہ تو تائیں جپا مارے سو نا، گل سمجھا پہ یہ فرق ہوتا ہے جی۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے مرد عورت کا امتیاز نہیں، تب اس کو حد لگائی جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کلام میں ہذیان پیدا ہو جائے تب حد لگائی جائے گی، اور وضو ٹوٹے گا جب اس کے اندر اس کے چلنے میں تحرک پیدا ہو جائے، اور شفافے کے نزدیک یہ تحرک پیدا ہو جائے تو حد لگائی جائے گی، حد لگائی جائے گی۔ تو امام صاحب رحمت اللہ تسی ہر جگہ دیکھو کتنا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دا لحاظ کیتا ہر مسئلے میں، سمجھ آؤں دی پی؟ چونکہ وہ حدیث پا کے کہ کوشش کرو کہ حد نو گراؤ، سمجھ آئیے؟ تو تائیں تو آپ نو پھر جڑا ساری جڑا سراج الامہ دا لقب ہے امام صاحب دا جی، ہن تو ساری سراج الامہ مانا تو لیکن آپ نو واقعتاً اے لقب کی سراج الامہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھ لو نا کہ جننے مسئلے ہون گے تسی دیکھو گے کسی جگہ تے انج نہیں کہ بھی آپ نے سختی کیتی ہوئے جی، حتی الامکان کوشش کیتی کہ رعایت ہوئے جی، گل سمجھی؟ اور حد نشے کی یہ ہے کہ نہ پہچانے نشئی رجل کو امرت سے، اور صحیح نشے کی حد میں نقض میں، یعنی وضو توڑنے میں، وہ ہے وہ فرمایا ہے محیط میں جب داخل ہو جائے اس کے چلنے میں تحرک غیر اختیاری، بس وہ نشے والا ہے بالاتفاق۔ چلو جی۔ اور حد شکر کی یہ ہے کہ نہ پہچانے نشئی مرد کو عورت سے، اور صحیح نشے کی حد میں اچھا نقص دیکھ لفظ دو میں نے مطلب ایک کی نشے والا تے نشئی، مطلب ایک کی ہے لیکن فرق ہے کہ کوئی نہیں، بڑا فرق ہے۔ ہاں بھائی۔ اور صحیح نشے کی حد میں نقض میں وہ ہے جو فرمایا ہے محیط میں جب داخل ہو جائے نشئی کے چلنے میں تحرک غیر اختیاری، بس وہ نشے والا ہے بالاتفاق۔ اور حد شکر کی یہ ہے کہ نہ پہچانے نشئی رجل کو عورت سے، اور صحیح حد میں نقض میں وہ ہے جو فرمایا ہے محیط میں یہ کہ جب داخل ہو جائے اس کے چلنے میں تحرک غیر اختیاری، پس وہ نشے والا ہے بالاتفاق۔ چلو جی۔ وَقَدَ الْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رَكُوعٍ وَسُجُودٍ تنقض الوضوء والصلاة جميعا سواء كان القهقة عامدا تنقض الوضوء والصلاة جميعا سواء كان القهقة عامدا او ناسيا۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی عبارت ذرا غور کریں جی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح قہقہ، یہ تین شیاں نے، ایک کے تبسم، ایک کے دہک، ایک قہقہ، تینوں دی تعریف وچ آ رہی ہے، گل سمجھی؟ اور اسی طرح قہقہ رکوع سجود والی نماز میں، کس میں؟ رکوع سجود والی نماز۔ سوال ہے وَقَدْ الْقَهْقَةُ فِي صَلَاةِ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، کافی تھا، کل کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ جواب دے رہے ہیں کہ فقہا جو ہے نا مسئلے بیان کرتے ہوئے لفظ کل لے آتے ہیں، ان کی عادت ہے، لہذا یہ کوئی اعتراض والی شے نہیں ہے، گل
سمجھیے، یہ کوئی کلیہ نہیں بیان کرتے، یہ عام عادت ہے کہ وہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کل استعمال کر دیتے ہیں، سمجھے گا؟ الفقہاء لا یناقشون فی الاتیان بلفظہ کل فی مثل ھذا المواضع، گل سمجھیا؟ اذا علم المراد ولم یشتبہ، جب کہ مراد پتہ ہو اور مشتبہ نہ ہو تو اس وقت لفظ کل استعمال کرتے ہیں، اس پر اعتراض نہیں ہوتا جی، سمجھے؟ اتنے بھی منطقی نہیں بھی یہ موجبہ کلیہ ہے تو پھر کلی کے کتنے افراد ہیں، یہ بھی یہاں سوال نہیں کرنے گے۔ اچھا جی، کل ختم ہوگی مسئلہ، سمجھے جی؟ بس کہکا نماز میں کون سی نماز جو رکوع سجود والی نماز ہے، اس میں کہکا کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے وضو کو بھی اور نماز کو بھی، وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، کس سے؟ نماز کے اندر جو نماز رکوع اور سجود والی، نماز رکوع سجود، اے نمازاں پڑھنے سے رکوع سجود والی ہیں نہ، سمجھے نا جی؟ صرف جنازہ ہے کہ نہ جن دے وچ اے مطلب ہے جی، گل سمجھیے؟ یا کلا سجدہ تلاوت ہے، یہ ایسی نماز نہیں ہے جو رکوع سجود والی ہے، یہ صرف سجدہ ہے، گل سمجھیے؟ سجدہ تلاوت جنازہ سجدہ شکر نال نہیں جوڑنا، دھیان کرے جی۔ تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ برابر ہے کہ ہو کہکا جان بوجھ کر، کیا جان بوجھ کر؟ کہ پتہ ہے کہ میں نماز میں ہوں، یہ مطلب ہے، یہ نہیں بھی جان کے سب ہوں شروع کر دیتی، مطلب ہے یہ پتہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن آسا نکل گیا، جان کے ہسنا تو نماز دی تو ہی نا، تو منہ بڑا گناہ ہے۔ اے پتہ ہے کہ میں ہاں کی نماز وچ ہاں، اچانک کوئی خوجہ کم ہو گیا تو آسا نکل گیا، اے مطلب جی آمدن دا معنی سمجھ، آمدن دا مطلب معنی نہیں کی جان کے ہسی، اے نہیں مطلب، کی مطلب ہے؟ اے پتہ ہے کہ میں لیکن اچانک کوئی خوجہ یہ خوجہ کم ہو گیا جس کو آسا آ جاندہ ہے تے او ناسین ذالک، یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہی تو کوئی ایسا کام ہوا تو اس کا آسا نکل گیا، اس سے کیا ہوا؟ وضو بھی ٹوٹ گیا اور گل سمجھیا؟ اور اسی طرح کہکا رکوع اور سجود والی نماز میں توڑ دیتا ہے وضو اور صلاۃ جمیعاً کو، برابر ہے کہ ہو کہکا آمدن یا نسیانن، آمدن تے ناسین دا خاص معنی جے تھے جی، سمجھائیا؟ ہاں جی۔ اور اسی طرح کہکا ہر شر کو، اور اسی طرح کہکا رکوع اور سجود والی نماز میں توڑ دیتا ہے وضو اور صلاۃ جمیعاً کو، برابر ہے کہ ہو کہکا آمدن یا نسیانن۔ شاباش بھائی۔ اور اسی طرح کہکا رکوع اور سجود والی نماز میں توڑ دیتا ہے وضو اور صلاۃ جمیعاً کو، برابر ہے کہ ہو آمدن یا نسیانن۔ یہ کان ہے نا، تو آگے اس کا جو اسم نکالا ہے وہ الکہکا تو ہے، شاید تنو بام پوے مصدر ہے، سمجھ آئیا؟ تو مصدرہ میں او تانیس والا لحاظ نہیں ہوندا، جی میں دحرجا یو دحرجو دحرجتن زارب یزارب مزاربتن، اب ان کو مصدر مؤنث نہیں کہتے جی، کل سمجھیے؟ اس لیے جی چلو اچھا جی، مسئلہ جی دھیان کرے جی۔ وقال مالک و شافی و احمد، تین بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہکا نہیں توڑتا وضو کو، باقی تینوں بزرگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو وہو القیاس ہو، یہ ان کا قیاس ہے، یہ ان کا اس لیے کہ کہکا جو ہے کوئی نجس تھوڑی ہے، خروج نجاست تو نہیں نا، تو وضو ٹوٹتا ہے تو یہ نجاست نہیں ہے، اگر یہ ناقص ہو تو پھر ہر وقت ہونا، تو جب باہر ناقص نہیں ہے تو لہذا یہ ناقص نہیں ہے، یہ قیاس ہے ان تین بزرگوں کا کہ لیکن ترک کیا ہے ہم نے اس قیاس کو،
جو قیاس کو ترک کرتے ہیں ان پر الزام ہے کہ وہ قیاس کے پجاری ہیں. سمجھائیے جی. ایک پوچھو نوابیاں کو کہ کاکے سے نماز ٹوٹتی ہے کہ وہ بھی کہیں کہ نہیں ٹوٹتی جی, نہ وضو نہیں ٹوٹتا. وہ اسی قیاس پر عمل کرتے ہیں جی, ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. بیمار رویا, ہم نے ترک کیا اس قیاس کو اس حدیث کے سبب سے جو روایت کی گئی ہے مرسل بھی اور مسند بھی. مرسل بھی اور مسند بھی. مرسل بھی جڑا صحابی تک جگ گل مک جائے تے ایک مرسلے بھی ہوندی کہ تابعی کہہ دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو مسند بھی توڑ تک سند جائے سرکار. وہ یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے, فرمایا تھا کہ جو ہنسا ہے تم میں سے کہکا لگا کر بس چاہیے کہ اعادہ کرے وضو کا اور صلاۃ جمیعاً کا. یہ حدیث ہے, سمجھیا. شیخ کمال الدین بن حمام نے فرمایا ہے کہ اعتراف کیا ہے اہل حدیث نے, حدیث والے یعنی محدثین جو ہے یہ مراد اہل حدیث. کل سمجھیا. بے صحت ہی مرسلن, کہ مرسل بے یہ جو ہے نا, یہ جو حدیث ہے جو ابھی جو پیچھے آئی ہے کہ اس اگرچہ یہ مرسل ہے لیکن اس کو صحیح مانا ہے محدثین نے, محدثین نے اس کو صحیح مانا ہے. اور مدار اس حدیث کا ابو العالیہ پر ہے, اور روایت کیا انہوں نے اس کو اس کے غیر سے, اور روایت کے اس حدیث کو ابو العالیہ کے غیر نے بھی کل حسن و ابراہیم نخی وغیرہما, اور تحقیق نکالا اس حدیث کو ابن مہدی نے حماد بن زید عن حفص بن سلیمان. وہ کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی اس کو حسن سے, انہوں نے ابو العالیہ سے, انہوں نے شریک سے, ابو ہاشم سے. اچھا جی, یہ روایت جاری ہے. اور اسی طرح اس کو روایت کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ چلتے چلتے عن الحسن عن معبد بن ابی معبد خزائی, وہ روایت کرتے ہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب وہ پوری حدیث یہ ہے کہ بین ہما نہیں ہے گا, بین مائے, کاتب کی غلطی ہے کہ اسی اسنا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے. کل سمجھیا. اچانک آ گیا نبینا ہوں پڑھتے پیسے وہ کتاب پڑھے نا, وہ نہیں وہ آپ ہون گے یا اور کوئی صحابی ہون گے. اچانک آ گئے ایک نبینے صحابی, ارادہ رکھتے تھے نماز کا, جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے, تو وہ آ قبلے کی جانب سے رہے تھے, تو پس گر گئے وہ ایک چھوٹے سے گڑھے میں. رک یا چھوٹا جا ٹویا, ٹوئے پیر پیا تو اچانک بندہ ڈگ پہ کہ کوئی نہیں. اکھا نے کئی باری پوڑیاں لین لگیا, پیر تھلے سمجھنے لگے تو بندہ منہ پر نہ تھلے جا پاؤں جی, وہ ٹوئے چ ڈگ پے. تو پس فاستضحک القوم, پس ہنسی آ گئی قوم کو, تو پس فقہقہو, پس انہوں نے وہ آواز نکل گئی, ان کی آواز نکل گئی. سمجھائیے, یعنی کہکے کی آواز آ گئی. تو یہ اصل واقعہ یہ ہے, واقعہ اصل یہ بھی ہنسی کیوں تھے. پس جب فارغ ہوئے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو تم میں سے ہنسا ہے کہکا لگا کر, پس چاہیے کہ اعادہ کرے وضو کا اور نماز کا. سمجھیے, یہ حدیث ہے. یہ ہلو, چونکہ یہ رکوع سجود والی نماز کا واقعہ ہے اور کہکے سے وضو ٹوٹتا ہے, یہ بات قیاسی نہیں ہے, غیر قیاسی ہے, کیونکہ خروج نجاست نہیں ہے. اس لیے ہم اس نص کو اس مورد پر بند کرتے ہیں, نص کو کہ رکوع سجود والی نماز میں کہکا ہوا تو ناقض وضو ہے. رکوع سجود والی نماز میں کہکا ہوا تو ناقض وضو ہے. سمجھیے, تو وہ قانون ہے جو نص خلاف قیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند ہوتی ہے, یعنی وہ مسئلہ جویں دا ہوندا ہے اوویں ہی رکھی دا ہے, اس اُتے اور قیاس نہیں کری دے. گل سمجھیا. اب اس پر ایک سوال ہے کہ یہ جو معبد ہیں جو کہتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی اسنا میں کہ نماز میں تھے, یہ ان کو تو صحبت حاصل ہی نہیں ہے, یعنی یہ صحابی نہیں ہے, یہ لہذا یہ بھی مرسل ہو گئی, یہ بھی پہلے بھی مرسل ہے, یہ بھی مرسل ہے. ہم کہتے ہیں کہ معبد نامی دو شخص ہیں,
وہ شخص کے نئی صحبت اس کو وہ معبد بصری جوہنی ہے، الذی کان یقول الحسن فیہ، وہ ہے کہ جن کے بارے میں امام حسن یعنی خواجہ حسن بصری مراد ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایاکم و معبدن، کہ بچاؤ اپنے آپ کو معبد سے، فإنہ ضال مضل، کیونکہ وہ گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ اور ہے معبد جن کے بارے میں خواجہ حسن کیا فرمایا کرتے تھے، اس سے بچو۔ او با ایاکو، او تحذیر دا، تحذیر ایاکا والا صدا، با ایاکم و معبدن، بچاؤ اپنے آپ کو معبد سے، سمجھ آئیے۔ اور معبد ہاذا، یہ جو سند میں معبد ہے امام صاحب کی سے جو روایت ہے، یہ معبد محض وہ خزائی ہے جیسا کہ تصریح ہے اس کے ساتھ مسند ابو حنیفہ میں، گل سمجھیا، اور ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ذکر کیا اس کو ابن منذر نے بھی، ابو نعیم نے، صحابہ کرام میں جی، اور ان دونوں نے اس کی حدیث بھی روایت کی ہے جی۔ وہ حدیث یہ ہے جو حدیث جابر کہ جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے ساتھ تھے، مرہ، تو دونوں ہستیاں گزرے بے خبائے ام معبد کے خیمے کے پاس سے، کل سمجھیا، وکانا صغیرن، اور ام معبد جو اس وقت ہے تو پھر معبد ہے تو تاں ام معبد ہے نا جی، معبد ہے تاں ام معبد ہے نا جی، ابو معبد انہوں نے خامد نو کہندے سن جی، ام معبد کے خیمے سے گزرے تو وکانا تھے معبد اس وقت صغیر، گل سمجھی، تو سونیا اس معبد نو فرمایا سی ادعو ہذہ الشاۃ، یہ بکری لے کے ہمارے پاس، گل سمجھی، اے میرا مطلب ہے جی الحدیث۔ تو پھر معبد ام معبد ان دے خامند بچے سارے مدینہ شریف آئے، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، سمجھائیے جی، تو پھر یہ بھی نال سن، لہٰذا انہاں دے صحابی ہونے وچ کوئی شک نہیں۔ بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، تو پس جب صحیح ہے مرسل تو وہ حجت ہے ہمارے نزدیک، لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا۔ اب مرسل حدیث کو باقی ائمہ چھوڑتے ہیں، حنفی اس کو لیتے ہیں، جو مرسل حدیث کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں ان پر اعتراض ہے کہ یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ مرسل حدیث کی حفاظت حنفی کرتے ہیں، بات سمجھیے، باقی ائمہ مرسل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں یہ مرسل ہے جی۔ تو جو مرسل حدیث کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں ان پر سوال ہے کہ یہ آراء پر عمل کرنے والے صاحب رائے، یہ پرانا مطلب ہمیں تغمہ ملا ہوا ہے کہ یہ صاحب رائے ہیں جو حنفی ہیں جی، صاحب رائے، بات سمجھیے، جو مرسل کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں جی، کہ اگر تسلیم کیا جائے تب بھی مرسل یہ صحیح مرسل ہے اور ہمارا نزدیک یہ حجت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ابو العالیہ اس کا اسم رفیع ہے، یہ ثقات تابعین میں سے ہیں، کل سمجھیا، اور روایت کیا مسند اس کو، یہ جو حدیث ہے یہ کہکے والی، اس حدیث کو مسند روایت کیا گیا بہت سارے صحابہ کرام میں سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، جناب ابو ہریرہ سے، جناب عبداللہ بن عمر، جناب انس، جناب جابر، جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان میں سب سے جو اصل حدیث ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے۔ وہ کون سی روایت کی ہے اس کو ابن عبدی نے کامل میں، وہ عطیہ سے چلتے چلتے ساری سند کے بعد عن ابن عمر، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نماز، آپ نے فرمایا کہ جو ہنسا ہے نماز میں کہکہ لگا کر پس چاہیے کہ اعادہ کرے وضو کا اور نماز کا، کل سمجھی کہ نہیں؟ اے شاباش، گل مک گئے، اگو بکری گل ہے، وما توعنا به من ان بقیہ، اس حدیث میں من حدیث سے عطیہ بن بقیہ قال حدثنا ابی کون ہے عطیہ دے؟ عطیہ بن بقیہ، ابے کون نے؟ بقیہ نے نا، بقیہ، تو بقیہ پر تان کیا گیا کہ یہ مدلس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدلس جب سیکا ہو اور حدثنا سے وضاحت کر جائے تو اس کی تدلیس ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ اصول حدیث کے مسئلے ہیں جو کچھ نہ کچھ سمجھے اور جب پڑھیں گے تو باقاعدہ آ جائیں گے جی۔ تو مدلس جب سیکا ہو اور تحدیث کی تصریح کر دے تو اس کا جو ہے نا وہ تدلیس زالتو کہکت تدلیس ہے، یہاں پھر لفظ لکھ دیا ہے یہ خوش طبی کے لیے
کہ اس کی تدلیس والا جو کہا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، یعنی تان ان حدیث ہی بقیہ تو من حاض القبیل، بقیہ اسی قبیلے سے، گل مک گئی اے وما یا تعارض نکا جو نشان لا رانجا، بڑی کم دی گل، ساری کتاب ہی کم دی، کیڑی کم دی گل نہیں، مسئلہ سمجھا جی۔ علامہ حلبی کی تقریر سنو، علامہ حلبی فرماتے ہیں اور وہ شے کہ تان کیا ہے اس شے کے ساتھ بعض متفقہین باب تفاول تکے نال جڑے فقی بنے نے صوفی، سمجھ آئیے کہ ہم بھی فقہا ہیں، جو بعض متفقہین نے اعتراض کیا ہے اور تھلے تیسرے لائن چاہ رہا ہے فی غایت الوہا، یہ انتہائی گندا اعتراض ہے جی۔ اب وہ سنے اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو گڑھا تھا ہی نہیں، وہ کہاں گڑھا تھا جس میں وہ نبینا گر گیا تھا؟ اس حدیث پر یہ سوال کیا جاتا ہے، بات سمجھیے۔ ایک اور وَمِنْ أَنَّهُ كَيْفَ تَقَعُ الْقَحْقَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ خَلْفُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، اور یہ کیسا کاکا ہے صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں تم کہتے ہو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، کیسے ہٹ سکتے ہیں بتاؤ لوگوں جی۔ یہ ایک تقریر ہے جی، یہ اعتراض کی ایک بات سمجھیے، ان جو دن اعتراض جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تان ہے انتہائی گندا تان ہے، بعد ثبوت الحدیث، جب حدیث ثابت ہو چکی ہے اب تان کرنے کا مطلب کیا؟ اب توجیہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ گل سمجھی کہ نہیں؟ جب حدیث ثابت ہو چکی ہے اب اس پر تان نہ کرو کہ یہ کیسے ہو، میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ عقل نو سیدھا کرنا۔ اللہ سے دوسرا جواب، اللہ سے جو تفصیلی جواب ہے، علاوہ عظیم کہ نہیں لازم آتی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں مسجد میں، اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے کو نہیں گئے جی تے باہر بھی نمازاں پڑھیاں نے جی، تے او اگلے پاسوں تے جڑا نا حج دے موقع تے بھی نمازاں پڑھیاں نے، تے حج دے موقع تے بھی نال ہون کا کھلی جگہ تے جماعت ہو رہی ہوئے تے اگلے پاسوں بندہ آ سکتا ہے کہ نہیں، ٹویا ہو سکتا ہے کہ نہیں جی؟ تے یہ کیڑی بعید گل ہے؟ ایتھے ایسے حدیث پاک کہ مسجد نبی دا ذکر تے کوئی نہیں، گل سمجھیے۔ لہذا بھائی جو ہے نا یہ بات ایک، دوسرا یہ ہے بلائی، اور نہ یہ ہے کہ کا واقعہ ہوا ہے صحابہ معتبرین سے، یہ تو ذکر نہیں ہے کہ بڑے بڑے صحابہ سے پڑے تھے، اس میں خلفائے راشدین کا تو ذکر نہیں ہے۔ پس تحقیق نماز پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے منافقون بھی اور ان کے مثل اعرابی بھی، کہ نہیں پڑھتے تھے، اور احداث نوجوان لڑکے بھی نماز پڑھتے تھے، سمجھ آئیے۔ وَمَنْ هُوَ قَلِيلُ التَّمَالُقِ کے، اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے جو قلیل التمالک تھے، مطلب ہے کہ جنہوں نے اپنے بعض طبیعتاں دے اپنی طبیعت قابو نہیں ہوندا جی۔ تسی محفل وچ دیکھو لطیفہ سناؤ، کنے بندے نے جڑے بالکل مضبوط بیٹھے نے، کنے وہ ہس کے دند پھر چپ ہی نہیں ہوندے، انہوں نے ذرا پھر انگل لفر ہس پیندے نے جی، ہے نا طبیعتاں جی۔ بعض بندے قلیل التمالک ہوتے، پس تان اس مثل میں مردود ہے تائن پر، جو حدیث پر تان کرتا ہے نا وہ تان مردود الطاعن ہے، مردود سگا سے مفعول، وہ رد کیا ہوا ہے طاعن کی طرف، بات سمجھیے۔ تو یہ ایک تقریر ہے علامہ حلبی کی جو زندگی میں کسی موقع پر آپ کو کام آئے گی۔ میں نے ایک آدھ موقع کسی حضرت صاحب کو بیان کرتے ہوئے سنا تھا اسی طرح کہ وہ جی یہ بیان تو کرتے ہیں وَإِن قَهْقَهَ فِي صَلَاةٍ، یہ ماضی باب ودحرج قہقہا، وَإِن قَهْقَهَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ۔ چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر قہقہ لگایا اس نے صلاۃ الجنازہ میں، کس میں؟ یا سجدہ تلاوت، تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا، کاکے سے نماز جنازہ ٹوٹ جائے گی، سجدہ تلاوت ختم ہو جائے گا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ حدیث وارد ہوئی ہے صلاۃ مطلقہ میں، سمجھے یا واقعۃ الحال میں، پس ظاہر ہے، اور بہرحال فی مثل حدیث ابن عمر، پس اس لیے کہ صلاۃ مذکور ہے مطلقاً، اور مطلقاً جو نماز ہے وہ پھرتی ہے ذات رکوع و سجود کی طرف عند الاطلاق، اے نماز پڑھ کے آیا ہے، اتو عام کی مراد ہوندا ہے،
جا نماز پڑھ ہے، جس لیے مطلق بولو صلاۃ کے مراد ہوں رکوع سجود والی. آ یار جنازہ پڑھن چلیے ادھر آ کے کیا کل سمجھیے. چلو جی، تو مطلقاً جب بولا جائے تو رکوع سجود والی مراد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہی معہود ہے عندہ. تو وما کان خارجا عن القیاس، تو وہ حکم جو قیاس سے خارج ہو اس پر اوروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. کل سمجھیا، اس واسطے یہ صرف کا ناقض ہے وضو کے لیے رکوع سجود والی نماز میں. شاباش. اچھا جی، اکثر نسخوں میں ذکر کیا گیا سجدہ تلاوت کے بعد سجدہ سہو بھی، کہ سجدہ سہو میں اگر کا لگایا تو پھر بھی نماز نہ وضو نہیں ٹوٹے گا. کہتے ہیں یہ جو ذکر ہے نا بعض نسخوں میں یہ خود صاف ہو گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ کا سجود سہو میں ناقض للوضو ہے یقیناً. کل سمجھیے، ذرا مسئلہ سمجھا جائے. اس لیے کہ سجدہ سہو نماز کی تحریمہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر، اے نماز شروع ہو گئی ہے، اے نماز دی تحریمہ ہے. السلام علیکم، اے نماز دی تحلیل ہے. یہ کی ہے اس تو اندر اندر سارا نماز دے وچ. ہن ذرا دھیان کری، یہ جو سجدہ سہو ہوتا ہے جڑی گلاں گزر جان ہو سکتا کو دوبارہ پھر نہ ہون تے ذرا مہربانی مسئلہ کہا جائے. سجدہ سہو رکوع سجود والی نماز کی تحریمہ میں ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں ہوتا. کل سمجھیا، اس لیے کہ اچھا جی، کیونکہ سلام اس بندے کا جس بندے پر سہو ہے یہ سلام نہیں نکالتا اس کو نماز سے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، اور شیخین کے نزدیک سلام اگرچہ نکال دیتا ہے لیکن جب سجدہ سہو کیا دوبارہ پھر نماز میں داخل ہو گیا. کل سمجھیے، سلام جس پر سجدہ سہو ہے نا، جب وہ سلام پھیرے، لفظ یہ بولے سلام پھیرے جی، مطلب سلام پھیرنا سلام تو پڑھنا ہوتا ہے جی، لیکن بول گئے بھی سلام پھیرے. جب وہ سلام پھیرے نا جی تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جس پر سجدہ سہو ہے اس کا سلام اس کو نماز سے نہیں نکالتا. اور ویسے مسئلہ ہے کہ جس لئے نماز پوری ہو جائے نا، یوم یقوم الحساب، مثال طور تے پھر آکو نا السلامو تے میم تے پہنچ جاؤ تو نماز ختم ہو جاتی ہے. اس واسطے السلامو تے پہنچن تو بعد جڑا بندہ پچھوں آ کے امام نو ملے نماز نہیں مل سکتا. گل سمجھیے، اگو وضاحت آ جائے گی. لیکن اگر سجدہ سہو باقی ہے یہ سلام انہوں نماز تو باہر. گل سمجھی کہ نہیں ہے؟ اور شیخین کے نزدیک سلام سے نکلا تو ہے لیکن جب سجدے میں چلا گیا تو پھر نماز میں. تو چونکہ یہ سجدہ صاحب یہ رکوع سجود والی نماز کے اندر ہے. کون؟ سجدہ صاحب. اس لیے مطلب ناقض ہے. کل سمجھیا؟ شاباش. اور اگر کہکا لگایا اس نے صلاۃ الجنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. اور اگر کہکا لگایا اس نے صلاۃ الجنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. اور اگر کہکا لگایا اس نے نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. شاباش نے کیا. وَإِنْ نَامَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ قَهْقَهَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ. چلو جی، اگر سو گیا مولوی حمزہ اپنی نماز میں تو ستیا خواب پہ ویندا ہے، کاکا لگا دیا تو اس کاکے سے نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. ذکر کیا اس کو اصل محیط میں، لیکن وکال آگے دوسرا جواب آ رہا ہے. بات سمجھیے. اور اگر سو گیا اپنی نماز میں کہکا لگایا اس نے
تو فاسد ہو گئی نماز اس کی اور نہیں ٹوٹا وضو اس کا. ذکر کیا اس مسئلے کو اصل میں جی. اور اگر سو گیا اپنی نماز میں پھر کہکا لگایا اس نے ٹوٹ گئی نماز اس کی اور نہیں ٹوٹا وضو اس کا. ذکر کیا ہے اس مسئلے کو اصل میں. اصل مبسوط امام محمد رحمہ اللہ کی جی. اور اگر سو گیا مبسوط نام کی اور بھی کتابیں فقہ کی تو پھر اس لیے امام صاحب کی کتاب امام مسلم کتاب کا نام رکھا ہوا اصل مبسوط. یہ نہیں کہ باقی نقل مبسوط ہے صرف فرق کرنے کے لیے سمجھے. ایجے میں چھوٹا بلال تے بڑا بلال بے اے مطلب ہے جی. اور اگر سو گیا اپنی نماز میں پھر چھوٹا اینا سیاح ہوئے کہ بڑا جڑا نہیں ویلا ہوئے جی. سمجھے نا ہو سکتا ہے نا وہ صرف فرق کرنے واسطے. چلو جی. تو فاسد ہو گئی نماز اس کی اور نہیں ٹوٹا وضو اس کا. ذکر کیا ہے اصل میں. چلو جی. اس مسئلے کو اصل میں قضا فی عامۃ الفتاوی. عامۃ الفتاوی میں اسی طرح ہے. چل سمجھیے. اور کہا ہے خلاصہ میں یہی مختار ہے کہ نماز ٹوٹی ہے وضو. بہرحال نماز کا فساد کیوں ہوا؟ دلیل بس اس لیے کہ کا مثل کلام کے ہے. ہسنا ایویں جی میں گل کیتی جی میں. اور گل دا قانون سنو کہ نائم کی کلام توڑ دے فاسد کر دیتی ہے نماز کو، جیسا کہ اختیار کیا ہے اس کو قاضی خان نے اور صاحب خلاصہ اور آخرون نے. گل سمجھیا کہ بندہ نماز وچ سو جائے تو ستے ستے نماز ٹوٹ گئی. گل سمجھیا یہ بال اتفاق مسئلہ ہے. کیا اگر کوئی بندہ نماز میں سو جائے اور اس کی بات کی تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو کا جو ہے یہ چونکہ بات کی طرح ہے لہذا سونے کی حالت میں جو کا لگایا یہ بات ہے تو نماز ٹوٹ گئی. نماز سندا ہے. اور عدم نقض وضو کیوں نہیں ہے؟ وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ وضو و اما عدم النقض وضو کیوں نہیں؟ عدم نقض کیوں ہے جی؟ پس واسطے ہونے نقض کے کہکے کے ساتھ جو نقض ہے یہ خلاف قیاس ہے. سمجھ آئی؟ اور اس لیے کہ باعتبار معنی ہے جنایت کے، جنابت نہیں جنایت کے. اس تے ایک قسم دی سزا دیتی ہے کہ نماز وچ تو ہسیا ہے لہذا تیرا وضو بھی گیا. ایک جنایت ہے. گل سمجھیا؟ اور وقد زال بالنوم ہے تو یہ جو جنایت ہے یہ نوم کے سبب سے زائل ہو گئی ہے. یہ جو غلطی تھی نا، غلطی کیسا کیوں نماز میں، یہ نوم کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے کیونکہ بے اختیار ہو گئے. لیکن چونکہ کلام جو ہوتی ہے کلام وہ ناقض ہے، فاسد ہے، اس لیے نماز تو فاسد ہو جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کس کاکے سے؟ جو اس نے نماز میں سونے کی حالت میں لگایا. گل سمجھی؟ یہ فرق آ گیا پلے پہیا. تو اسی کو بعض نے جو نبی وہ کہنا خلاصہ میں کہا کہ یہ مختار ہیں اور عامۃ الفتاوی میں یہ مسئلہ ہے کہ سونے کی حالت میں کا لگایا تو نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. پلے بھائی اگر ٹور وقت کا وقال فی المحیط فسدت صلاته ووضوءه وبه اخذ عامۃ المتاخرین. اور فرمایا ہے محیط برہانی میں کہ فاسد ہو جائے گی نماز اس کی اور اس کا وضو بھی. سمجھ آئی؟ یہ جڑا کا ہے نا نماز کے اندر سونے کی حالت میں اس سے نماز تو فاسد ہوتی ہے نا، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی کو لیا ہے عامۃ المتاخرین نے. عامۃ المتاخرین نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ اس کا وضو بھی کل سمجھیا. اگو شرح پڑھ دیں. اور فرمایا ہے محیط میں فاسد ہوگی نماز اس کی اور وضو اس کا. اور اسی مسئلے کو لیا ہے عامۃ المتاخرین نے. اور فرمایا ہے محیط میں فاسد ہو گئی نماز اس کی اور وضو اس کا. اور اسی مسئلے کو لیا ہے عامۃ المتاخرین نے. اور فرمایا محیط میں فاسد ہو گئی نماز اس کی اور وضو اس کا. اور اسی مسئلے کو
لیا ہے اور اسی مسئلے کو لیا ہے عامت المتاخرین میں متاخرین. متاخرین میں. اچھا جی، نماز کیوں فاسد ہوگی؟ فعل ما تقدم پس واسطے اس دلیل کے جو پہلے گزر گئی ہے. کیڑی؟ کہ یہ کل کلام ہے. یہ کل کلام ہے. وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ پس اس لیے کہ کہ کا حدث ہے صلاۃ میں. اے دلیل ہے کہ کا حدث ہے صلاۃ. کیونکہ سونا جو فرمایا بھی وضو کرو، ان کا مطلب ہے کہ کا نماز وچ حدث ہے. کہ کا سمجھ آوے تو پاویں نہ آوے، جو کوئی شریعت کہنا گل کیوں کرنی ہے کہ تو سونے جو فرمایا بھی وضو کا ارادہ کرو، ان کو پتہ لگا کہ کہ کا فی الصلاۃ ناقض ہے، حدث ہے. کل سمجھیا؟ پس بہرحال وضو پس اس لیے کہ کا حدث ہے صلاۃ میں، گل ختم ہوگی. اور ادھر دوسرا قانون سنیں، اور نئی فرق احداث میں، نوم میں اور یقظہ میں. تے جڑے نواقض نے وہ پاویں ستیا ہون تے پاویں جاگتے ہیں ناقض ہے نہیں ہے. گل سمجھیے؟ تو جب کا فی الصلاۃ ناقض ہے، اب خواہ کا نماز میں جاگتے ہوئے لگائیں یا حدث تو پائے گے، لہذا یہ دلیل ہے متاخری. فَإِنَّهُ، اب اس پر ایک مثال دیتے ہیں. فَإِنَّهُ، پس بے شک شان یہ ہے کہ اگر احتلام ہو جائے اس کو تو واجب ہے غسل، جیسا کہ اگر انزال کرے شہوت کے ساتھ جاگنے کی حالت میں. کل سمجھیے؟ تو دونوں صورتوں میں غسل ہے کہ نہیں اس پر؟ اس لیے کہ خروج منی پایا گیا. کیا پایا گیا؟ خروج منی پایا گیا، لہذا غسل ہے اس پر. تو مطلب ہے کہ جو جاگنے کا حکم ہے وہی سونے کا حکم ہے. مقصد یہ ہے بعض صورتوں میں ہر جگہ نہیں ہے. وَقَضَا لَوْ خَارَجَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ، اسی طرح اگر نجاست خارج ہو جائے جاگنے کی حالت میں تو وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ ٹوٹ جاتا ہے. اگر سونے کی حالت میں ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے. لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نظر ہے لا یخفا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ تکون حدثا ولا تفسد الصلاۃ فیتودع اذا انتبہ، کہ ایک روایت امام صاحب سے اس مسئلے پہلے کے الٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر سونے کی حالت میں کہکا لگایا تو یہ کہکا حدث ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی، پس وضو کرے جب جاگے اور بنا کرے اپنی نماز پر. ایک روایت یہ بھی ہے امام صاحب سے. کس طرح بلا؟ وہ جو ہے سونے کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ سو گیا، انہوں نے کہکا لگایا. کاکا لگایا، تو اب کاکا لگایا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کا وضو فاسد ہوگا. یہ اہمی جی میں ہوا خارج ہوگی، وضو کر کے وہ نماز کی بنا کرے. کر سکتا ہے. اب سنیں، اما کون ہوا حدثن، تو یہ حدث کیوں ہے؟ فلما تقدم فی الوجہ قبلہ، ابھی ہن بیان کیتا ہے چونکہ صلاۃ کے اندر کا حدث ہے، اس لیے وضو ٹوٹ گیا. اما عدم و فساد الصلاۃ، تے نماز فاسد کیوں نہیں ہوئی؟ پس بنا ہے اس بات پر کہ کلام نائم کی نہیں فاسد کرتی نماز کو، جیسا کہ اختیار کیا اس کو فخر الاسلام نے. تو وہ پیچھے آ گیا نا، مختار مذہب وہی ہے کہ نائم کی کلام سے نماز فاسد ہوتی ہے. وہ پیچھے پڑے نا، اور کل کلام و کلام النائم تفسد بالصلاۃ علی ما اختارہ قاضی خان وصحب الخلاصہ باخرون. تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں اختلاف تو ہے. اب وہ دلیل سنیں کہ فساد صلاۃ کیوں نہیں؟ پس بنا اس مسئلے پر کہ نائم کی کلام نماز کو فاسد نہیں کرتی، جیسا کہ اختیار کیا اس کو فخر الاسلام نے. جی تو ان کا اختیار یہ ہے کہ فاسد کی نائم کی کلام جو ہے وہ نماز کو فاسد نہیں کرتی. لأنہ لیس بکلام، اس لیے کہ یہ نائم کی کلام ہی نہیں ہے، بوجہ صادر ہونے اس کلام کے اس بندے سے جس کو کلام کا اس وقت اختیار ہی نہیں ہے. جس بندے کو اس وقت کلام کا اختیار ہی نہیں کہ ہے اختیار نہیں ہے. جی تو لہذا یہ کلام ہی نہیں ہے. مطلب اپنے اپنے دلائل ہے نا، بات سمجھ رہے ہو. اب اسی مسئلے پر والزا، اس لیے یہ والزا متفق ہے. والزا اس لیے تو لو قرأ نائما، اگر بندہ مولوی حمزہ نے اللہ اکبر کر کے نماز نیت لی اور اب یہ فوراً سو گیا، تو اب سونے کی حالت میں اس نے فاتحہ شریف پڑھ دی، کل شریف پڑھ دی، تو لا یجزئ عن القراءۃ فی المختار، مختار یہ ہے کہ یہ قرات معتبر نہیں ہے،
اس لیے معتبر نہیں ہے نا کہ یہ بغیر اختیار کے ہے تو لہذا یہ نہیں ہوئی جی. بات سمجھیے. حالانکہ پوری صورت پڑھ گئے. وَقَضَا سَائِرُ الْأَرْكَانِ مَا فَعَلَ مِنْهَا حَالَ النَّوْمِ. اسی طرح حمزہ جناب اتنا پکا نمازی ہے، سو جاتا ہے، قرات بھی کر جاتا ہے، پھر رکوع بھی کر جاتا ہے، پھر قوما بھی کرتا ہے، پھر سجدے کرتا ہے، پھر جلسے کرتا ہے، سارا کچھ. لیکن لا یحتسب، سمجھ آئیے، یہ ساری نماز شمار نہیں ہوگی جی. تو سونے کی حالت میں جو وہ کر گیا وہ شمار نہیں ہوگا. اے مطلب ہے پلے پئی کہ کوئی نہیں، یہ مسئلے متفق ہے جی. اچھا جی، تو وہ قرات معتبر نہیں ہے جو اس نے سونے کی حالت میں کی ہے. کس میں کی ہے؟ وہ قرات معتبر نہیں ہے. دھیان کرے جی، اتنے مسئلہ لگاؤں ذرا دھیان کرے جی یار، پھر بھول جانا جس ٹائم لوڈ پہ لب دیکھو نہیں. اچھا جی، لا یحتسب. اور نہیں واقعہ ہوتی طلاق اس کی، ستا بندہ کوک تے بیوی نو کہہ رہے تینوں 50 طلاقاں، ایک بھی نہیں ہوئی. سمجھ آئی؟ انج کیس مار کے آکھے جی میں ستا سے، انج نہیں ہو تو پھر رام توپی ہوئی نا، واقعی ستا سی. سمجھ آئی؟ تو اس کی طلاق بھی واقعہ تو ستیاں دے 50 غلام آندا تسی سارے آزاد، اے بھی آزاد نہیں. گل سمجھیے، گل مک گئی. یہ سارے متفق لے نہیں. والذی اختاروا فخر الاسلام فی الاصول وصححہ من بعد من الاصولیین، کہ یہاں تو یہ ہے نا، لیکن وہ شے کی اختیار کیا اس کو فخر الاسلام نے اصول میں، اور تصحیح کیا اس کی ان لوگوں نے جو بعد ہیں ان کے اصولیوں میں سے، وہ یہ ہے کہ نہیں فاسد ہوتی نماز اور نہ وضو. نہ اگر کاکا لگایا نا سونے کی حالت میں تو دونوں فاسد نہیں ہوتے، دونوں سنے. بہرحال نماز فال ما فی القول الثالث، اور وہ نماز کیوں نہیں فاسد ہوتی؟ اور جو تھلے قول پڑھیا جو ہوں کہ یہ سونے کی کلام، سونے والے کی کلام سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اور بہرحال وضو پس بوجہ اس کے جو ہم نے قول اول میں بیان کیا ہے کیا، اور پہلا قول سی کہ وضو نہیں ٹوٹتا. اما عدم النقض، اور عدم نقض فلکون نقض بعلی خلاف القیاس، تو یہ خلاف قیاس ہے، تو جنایت والا من ہے، تو سونے کی حالت میں وہ زائل ہو گیا جی. تو یہ تیسرا قول آ گیا جس کی بعض لوگوں نے بعض اصولیین نے تصحیح کی ہے کہ کاکے والی صورت میں دونوں فاسد نہیں ہوتے، دونوں. اب اس میں 4 صورتیں بن گئی ہیں. پہلی صورت کیا ہے جو متن میں آئی ہے؟ نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو نہیں ٹوٹے گا. دوسری صورت کیا ہے جو متن میں آئی ہے؟ نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جائیں گے. اور نیچے جو امام صاحب سے روایت آئی ہے وہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. سمجھائیے. اب یہ چوتھی صورت آ گئی ہے کیا؟ دونوں نہیں ٹوٹیں گے جی. اپنے اپنے دلائل ہیں نا، تحقیقیں ہیں جی. بات سمجھیے، اے مطلب ہے جی. گل سمجھیے. جس لیے اختلاف ہو جائے نا وہ تو اس لیے وہ رستہ اختیار کرو جس وچ احتیاط ہوئے، کوئی اعتراض نہ رہے جی. لہذا جا کے وضو کر کے مڈو نماز پڑھے، ہن کوئی اعتراض کوئی نہیں. گل سمجھیے. ہن یہ رستہ اختیار کرنا ہے، جا کے وضو کر کے نماز نمی شروع کرے. ہن کوئی اعتراض ہے؟ ہن یہ رستہ اختیار کرے، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے. گل سمجھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مطلب ہے کہ دیکھیں جو پہلی جزی ہے، پہلی جزی اس میں بھی قضا فی آمد وہ ذاکر و فی الاصل بھی ہے، قضا فی آمد الفتاوی بھی ہے. خلاصہ میں یہ ہے کہ هو المختار. یہ گل ہے. جو اگلی جزی ہے وہ آخذ بابہ آخذ آمد المتاخرین ہے. کل سمجھیے. اور جو امام صاحب رحمہ اللہ سے جزی ہے وہ علیحدہ بات ہے. علامہ وہ جو فخر الاسلام نے اختیار کیا وہ اور ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ کہ بھی کلام سے نماز نہیں ٹوٹتی، علیحدہ بات ہے. اور اب جو آخری بات ہے کہ دونوں فاسد نہیں ہوتے، یہ اختیار ہے فخر الاسلام کا اصول میں. سمجھ آئی آپ؟ آپ کے بعد جتنے اصولی ہیں انہوں نے اسی کی تصحیح کی ہے، تو یہاں بھی تو اتفاق ہوگا نا لوگوں کا جی. بات سمجھیے. اصل میں دلائل کی روشنی میں ہے یہ بات. کس میں ہے؟ دلائل کی روشنی میں. وَإِنْ قَطَعَ الصَّبِيُّ فِي صَلَاتِهِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْإِجْلَالِ. اور اگر کہکا لگایا بچے نے اپنی نماز میں، یعنی نابالغ نے،
تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا، باوجہ معدوم ہونے جنایت والے معنی کے. سمجھیا؟ اس میں جنایت نہیں ہے چونکہ یہ مکلف نہیں ہے، تو اس لیے اس کا وضو. اور مسئلہ یاد رکھیں جناب، بچے اگر نماز میں تراویح ہس پین نا، انہوں نے یہ نہیں آخی کی کرو وضو کر کے آؤ، سمجھائیے انہوں کا وضو نہیں ٹوٹا جی، نماز ٹوٹ گئی ہے، وضو نہیں ٹوٹا جی. اور اگر ٹاکا لگایا بچے نے اپنی نماز میں، ٹوٹا وضو اس کا، وجہ معدوم ہونے جنایت کے معنی کے. اور اگر ٹھہکا لگایا بچے نے اپنی نماز میں تو نہیں ٹوٹا وضو اس کا، بوجہ معدوم ہونے جنایت کے معنی کے. اور اگر کاکا لگایا نماز میں تو نہیں ٹوٹے گی نماز، تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا. وضو اس کا. اگے جی فہذا الذی، وَأَمَّا پیچھے نال پڑھ فہذا الذی هذا الذي تقدم حكم القهقه. واما التبسم، وَأَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِالْإِجْمَاعِ. فائل ٹھیک ہے، وضو بالاجماع ہے. وقضا، وَقَضَى لَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ. بس صلاتو یار، لا یہ جو پیچھے پڑا ہے یہ حکم تھا کاکے کا، کس کا؟ اور بہرحال تبسم، کسی نے نماز میں تبسم کر دے. ابھی ان کی تعریف نہیں آئی کہ کاکا کیا ہوتا ہے، تبسم کیا ہے، دیکھ کیا، وہ آگے آ رہا ہے. اور بہرحال تبسم، پس نہیں ٹوٹا وضو بالاجماع، اور اسی طرح نہیں ٹوٹی نماز. اگر کسی نے نماز میں کیا کیا تبسم کیا تو نہ اس کا وضو ٹوٹا اور نہ اس کی نماز ٹوٹی. وجہ یہ ہے بہرحال وضو پس اس لیے کہ یہ تبسم کہکے سے کم ہے، لہذا اس تبسم کو کہکے کے ساتھ نہیں لاحق کیا جائے گا. کل سمجھیا؟ کل سمجھی؟ اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا، لہذا کہکے والا حکم اس پر نہیں جاری کیا جائے گا، کیا کہ ناقض ہے. ٹوٹ جائے گا. اور بہرحال نماز پس اس لیے کہ تبسم نہیں ہے کلام، کیونکہ تبسم وہ ہوتا ہے جو غیر مسموع ہو. صرف منہ ویک کے پتہ لگے بھی جنا خوش ہے جی، لیکن بچوں ایک نہ نکلے جی، سمجھ آئیے، آواز نہ نکلے. تو چونکہ آواز نہیں ہے تو لہذا یہ کلام، جب کلام نہیں تو پھر ناقض صلاۃ بھی نہیں. گل سمجھیے. اور بہرحال تبسم اور بس نہیں ٹوٹا وضو اس کا بالاجماع، بس نہیں ٹوٹا وضو اس کا بالاجماع. اور اسی طرح نہیں ٹوٹی نماز. اور اسی طرح نہیں ٹوٹی نماز. اور بہرحال تبسم بس نہیں ٹوٹا وضو اس کا بالاجماع، اور اسی طرح نہیں ٹوٹی نماز. اور بہرحال تبسم پس نہیں ٹوٹا وضو اس کا بالاجماع، اور اسی طرح نہیں ٹوٹی نماز.